بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا، اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے. وہ بلب جو ہے ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے، کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی. ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلاء کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا. آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا. جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا. اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے. ایک بات. دوسری بات، پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں، اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہے. ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں. باول نگر کے کیا وہ دور ہو گئے یا نہیں؟ میرا تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، گلا شکوہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گا. خان نے اس کو سراہا ہے. اچھا، باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے. ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی. کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں. اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا، اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے. اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوئے. ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نے خان صاحب سے بات کی ہے جیل میں، آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے وہ ہر وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں نام لے لے کے. تو یہ بتائیں کہ رہائی ان کی کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ دیکھو، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس کا اعادہ ایک بار پھر کروں گا. جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاگ کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو. اب کل کی کیس بھی 10 دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے. 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی سٹیٹس سائننگ ضروری ہے. اگر یہ اسی طریقے سے چلے، اس سپیڈ سے نہیں جس سپیڈ سے ہمارے خلاف یہ کیسز کرا رہے تھے، اور 2 گھنٹے میں انہوں نے کئی گھنٹے 14 گھنٹے ٹرائل کر کے انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کی ہے، اس طریقے سے نہیں. لیکن روٹین سے بھی اگر ہیئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے. یہ بتائیے گا صاحب کہ آپ
احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، آپ کوئٹہ سے آپ نے اسٹارٹ بھی لے لیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں نہیں جاتے؟ ایک میرا پر سوال ہوگی، دوسرا آپ کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، آپ اپنے احتجاج جو بھی ہے وہ پارلیمنٹ میں کریں، سڑکوں پہ آنے کی بجائے اگر پارلیمنٹ کے راستے سے اگر آپ آئے تو میرا زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 3 سال کے جو ان کے ساتھ جو ڈیل اور جو آفر ہوئی تھی اس کو انہوں نے ذکر کیا، 2-3 دفعہ انہوں نے ڈیلا جیل کے اندر ہم سے بات کی جو تھی، کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیل ایسی، اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ کیوں نہیں وہ ڈیل؟ دیکھیں ڈیلوں پہ بلیو بالکل ہی نہیں کرتے، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہ خان صاحب نے باہر آنا ہے، اور اگر ڈیل کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے، ایسے ڈیل نے خان صاحب نے یکسر مسترد کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ میرا مرنا بھی اس ملک میں، میرا جینا بھی اس ملک میں، لیکن کڑے ہو کے جیوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا، اور عوام کے حقوق اور آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے میں لڑتا رہوں گا۔ جہاں تک ہمارے وہ آپ کا سوال ہے احتجاج کا، احتجاج ہم پرامن کر رہے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنا کر کے ہم کر رہے ہیں، اور ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور فارم 47 کی جس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ جس کے لیے ووٹ کرے اس کی ووٹ میں جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہو، لیکن الیکشن میں ریگنگ نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اس کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی سوال ہے ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہمیشہ ہو، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کو میں کل کا کہہ دوں، کل ہمارا ایجنڈا چلنا تھا، ہمارا آرڈر آف دا ڈے چلنا تھا، ہم نے ریکویزیشن کر لیا تھا، 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن 4 کے بجائے 6 بجے انہوں نے اجلاس کر لیا۔ آصفہ بھٹو کی اوت کرا کے ختم کیا، ایک دن کا کاسٹ اسمبلی کا 6.5 کروڑ روپے بنتا ہے، آپ نے اس کا اوت کرا کر کے اسمبلی برخاست کری، قوم کا 6.5 کروڑ کا نقصان کیا۔ جو ایجنڈا ہم لے کے آئے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے، آپ نے اس پہ ایک لفظ نہیں کہا، آپ نے ہمیں پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں دیا، ریکویزیشن بھی ہم کرے، بولنے بھی ہم نہ دے، بولے تو آپ میوٹ بھی کرائے، پی ٹی وی پہ بھی اسپیس نہ دے، تو ان کے ساتھ کہاں مذاکرات ہوں گے؟ شکریہ آپ سب لوگ۔ اچھا، ایک بات میں آپ کے سوال کے جواب میں ایڈ کرتا ہوں، آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے، مفاہمت بے شک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں چور آ جائے، گن پوائنٹ پہ آپ سے اپلائنسز، زیورات، سونا، نقدی لوٹ کے باہر نکل کے گلی میں بیٹھ کے کہو کہ اب آ جاؤ بات کر لو، کیا افہام و تفہیم کا راستہ ہے؟ تو انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے، اب ڈاکہ ڈال کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کریں، اور پھر بھی اتنا یہ گزارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بھی پابند سلاسل رکھا ہے، وہ ڈاکہ ڈالا، پھر ریزرو سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا، پھر آئے دن یہ جو ہے ہمیں سانس لینے تک نہیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں مفاہمت، ہوائی باتیں ہیں، اور پھر آخری بات ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے جو کل کی انہوں نے کیا پارلیمنٹ کی، وہ ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں، بہت سیریس، وہ ہمارا رائٹ تھا، ہم نے ریکویزیشن کیا تھا، عدلیہ کے لیے کیا تھا، ہمیں اجازت نہ دینا، عمر صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر پہ نہ بولنے دینا، اس کی ہم مذمت بھی کر چکے ہیں، ہم مذمت بھی کر رہے ہیں، ہم نے اسپیکر کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے، پارٹی کے ورکر نہ بنے۔ گوہر صاحب یہ بتائے گا، آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مفاہمت چاہتے ہیں اور آپ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کا جو جیل کا بیانیہ ہے وہ ہمیشہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ نہیں دیکھو خان صاحب نے، میں عرض کروں، بتائیے گا آپ کا بیانیہ درست ہے؟ نہیں، خان صاحب کا ہی بیانیہ ہے، اور خان صاحب ہی کا بیانیہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ فوج بھی میری ہے، فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم یہی کرتے، کسی کے ساتھ ہم تو نہیں لڑے، ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی اور پاکستان کے کسی ادارے کے درمیان جو ہے نا وہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔